آج پاکستان کی مسیحی مذہبی لیڈرشپ اور حکومتی نمائندوں کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں اقلیتی کمسن بچیوں کے جبری تبدیلی مذہب اور شادی، توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال اور دیگر معاملات پر سوچ بچار اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اس میٹنگ کے دوران چرچ لیڈرز کی طرف سے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ توہین مذہب کے الزامات کی تحقیق پاک فوج کرے، جبکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی امور طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ اس سنگین معاملے میں جھوٹے الزامات لگانے والوں کو بھی سخت سزا دی جانی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں مذہبی لیڈرشپ کا اور کیا کہنا تھا۔ اسی طرح جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ باہمی دو طرح کا ہم جو ہے رابطہ پیدا کریں گے، ایک سرکاری جو میرے دفتر کے ساتھ ہمارے حضرات کا، اور گراس روٹ لیول کا۔ اصل میں مسائل تب بڑھتے ہیں جب ان کو بنیاد سے حل نہیں کیا جاتا، اور ایک عوامی سطح پر پاکستان علماء کونسل ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کونسل ہے، باقی جماعتیں ہیں، ہمارے چرچ ہے، ہر جگہ پر ہمارے پادری صاحبان ہیں، ہمارے ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں، سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو ہم آپس میں ہر جگہ بٹھائیں گے۔ یہ بہت تھوڑے مسائل ہیں، جو شکایات ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، ان کے حل کی ضرورت ہے۔ حل کیسے ہوگا؟ جب ہمارا آپس میں ربط بڑھے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی منگل کو، پرسوں جو ہے وہ مسیحی اور ہندو اور سکھ کمیونٹی کے جو ہمارے لیڈر ہیں یہ سری لنکن ہائی کمیشن جائیں گے تعزیت کے لیے، اس غم کے اظہار کے لیے، یکجہتی کے لیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ابتداءً عرض کی۔ میں بشپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ آپ سے بات کریں گے، پھر ایک دو منٹ سارے ساتھی، پھر آپ کے سوالات انشاءاللہ ضرور جو ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کے سارے خیالات کے لیے، اور میں ویلکم کرتا ہوں بشپ افضل کو، جو تھوڑی لیٹ آئے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم نے ایک نشست کی اس پریس کانفرنس سے پہلے، ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا میکنزم سوچا جائے یا تیار کیا جائے جس کے ذریعے ہم مل کر بیٹھ سکیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرینتھا کمارا کے اس بے ایمانہ جو قتل کی جو ہے، ہم صرف مذمت کرنے کے لیے الفاظ کافی نہیں، اور آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے خاندان کے لیے کہ خدا تعالیٰ ان کے خاندان کو اپنی تسلی اور فضل سے اس دکھ کی یہ گھڑی برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ اس واقعہ نے بحیثیت پاکستانی کے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب اس خطے سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، اور اس نے ہمارے سر جو ہیں شرم سے جھکا دیے ہیں، اور ہماری اکثریت چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں، یا کسی اور ایمان سے ان کا تعلق ہو، وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بحیثیت معاشرہ کے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور سیالکوٹ میں ہونے والا یہ واقعہ جو ہے، جس طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ، وزراء، متعدد اسلامی اور مذہبی رہنماؤں نے اس کی مذمت کی ہے، ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ عملی طور پر بھی توہین مذہب کے قوانین کے بے دریغ غلط استعمال کو روکنے کے لیے قوانین مرتب کیے جائیں، تاکہ ذاتی رنجشوں اور فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ رک سکیں۔ آج آپ نے جیسے سنا جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب کو کہ یہ بات تو طے ہو گئی ہے، تقریباً سارے ہی لیڈران نے، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ معاشرے کے سول سوسائٹی کے لیڈرز ہوں، کہ اصل توہین وہ شخص کرتا ہے جو کسی کو جھوٹے الزام کے تحت اس توہین مذہب کے تحت گرفتار کرواتا ہے یا سزا دلواتا ہے۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو جو کم از کم یہاں تک تو ہم سارے اکٹھے مل کر پہنچے ہیں اور ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی حساسیت اس قدر زیادہ ہے کہ پولیس ایسے کیس میں پریشر برداشت نہیں کر سکتی، اور ہماری یہ بھی تجویز ہے
کہ پاک فوج کے افسران اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک ایسا تحقیقاتی ٹاسک فورس قائم کرے جس کے تحت اس کا مناسب اور فوری جو حل ہے وہ ڈھونڈا جا سکے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی فوج کا مسیحی برادری حصہ ہے اور ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے کہ اگر ہماری فوج ایسے واقعات میں شفاف تحقیق کے لیے شامل ہو تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ ہماری یہ بھی درخواست ہے جناب، میرے اپنے سارے پریس کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ایسے مقدمات کی اثر نو تحقیقات کی جائے، اور وہ لوگ جو ذاتی رنجشوں اور دشمنیوں کی وجہ سے سالوں سے قید میں ہیں انہیں ریلیف ملے۔ آج میں صرف چند سوال آپ کے سامنے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت قوم ہم اس زمین میں ان ساری باتوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اقلیتی بچوں کی جبری تبدیلی مذہب اور کم عمری کی شادی جیسے سنگین معاملے کے بارے میں کچھ کیا؟ کیا ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارا تعلیمی نصاب مذہبی تفریق اور نفرت کو ختم کرنے میں معاون ہوگا؟ کیا ہم نے اقلیتوں کے تحفظ اور ان کی عبادت گاہوں اور دیگر اثاث و جات سے متعلق قوانین پر کوئی اقدامات کیے؟ مجھے یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے، مسیحیوں نے، اقلیتوں نے ہر حال میں اپنی ریاست سے وفاداری کی ہے اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے، مگر ہمیں شاذ و نادر ہی سنا جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہاں پر ہماری آواز بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے پرانی حکومتوں کے برابر مقابلے میں۔ میری یہ درخواست ہے کہ مولانا طاہر اشرفی کے تعاون سے، کے توسط سے، کہ یہ ہماری جو شکایت ہے عوام پہنچائی جائے تاکہ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ مناسب ہو۔ اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں، اور مائنورٹیز جو ہیں، اقلیتیں جو ہیں، اس بات سے دکھی ہیں کہ جبری تبدیلی مذہب کے کا جو مجوزہ بل تھا اس کو ہماری رائے کے بغیر مسترد کیا گیا۔ کیا وہ صحیح عمل تھا؟ کم از کم مائنورٹیز کو اس میں شامل تو کیا جاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بطور چرچ کے، بطور کلیسیا کے، ہم کسی بالغ شخص کی طرف سے تبدیلی مذہب کو اس کا بنیادی انسانی حق مانتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو بالغ ہے، جو سمجھدار ہے، جو عقل اور فہم رکھتا ہے، اگر وہ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کوئی بھی مذہب اختیار کرنا ہے تو یہ اس کا حق ہے، مگر تبدیلی مذہب کے نام پر کم سن بچیوں کے جنسی اتصال کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قانون 16 سال سے کم عمر کی بچی کے ساتھ زنا کو زیادتی ڈالتا ہے، اور واجب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور کم از کم ہمارے ملک کا جو آئین کہتا ہے اس کے تحت جو قوانین بنے ہیں ان کی پاسداری کی جائے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا ذکر ہم اپنی نشست میں کر چکے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم آج یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان ساری باتوں کا حل ڈھونڈیں اور اگلے اسٹیپ کی طرف جائیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ بشپ صاحب نے جو اپنی باتیں کی ہیں، 3 باتیں اس میں اہم ہیں، اور وہ میں عرض کر دوں کہ چونکہ یہی خوبصورتی ہے ہماری آپس کی جو نشست ہوتی ہے اس میں، یہ اپنے مسائل بتاتے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے ہم وہ عرض کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے یہ جو جبری مذہب کی تبدیلی یا جبری شادی یا کم سن بچیوں کی شادی کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے بڑا واضح طور پر یہ بات طے کی ہے کہ ایسی تمام شکایات جو ہوں گی کوشش یہ کی جائے کہ ابتدا میں ہی ہمارے علم میں لائیں۔ کچھ ذمہ داری ان کی ہے، کچھ ہماری ہے۔ انشاءاللہ ایسی شکایت جو ہمارے علم میں بر وقت آئے گی اور درست ہوگی اس کا ازالہ ہوگا، یہ میں آج یہاں پر وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ اور محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہماری ریاست کا اس حوالے سے واضح موقف۔ دوسری جو بات ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ آج عرض بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایک مسئلہ درپیش ہے جو
توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ عدلیہ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ان کیسوں کے حوالے سے فیصلوں کو جو ہے وہ جلد کر لیا جائے۔ اب یہ کل ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ 11 سال بعد جو ہے وہ رہا، مسلمان تھا وہ، توہین میں گرفتار تھا، اس کو رہا کیا گیا ہے۔ اگر تو ناجائز تھا تو پھر جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، اور اگر جائز تھا تو پھر ایک عدلیہ کے فیصلوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر یہ ناجائز تھا تو اس کی 11 سال کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو گئی، اور کہاں جائے گا وہ؟ 11 سال اس کو واپس نہیں مل سکتے۔ یہ حساس کیسز ہیں، ان کیسز کے حوالے سے اگر جو شکوے شکایات ہیں جو کسی جج سے نہیں ہیں، کسی عدالت سے نہیں ہیں، نظام کی وجہ سے ہیں، ہمارا نظام ایسا ہے، وہ خالی ان کیسوں میں نہیں ہے، باقی کیسوں میں بھی ہے، سیشن کورٹ ہے، دہشت گردی کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، مقدمات اتنے زیادہ ہیں کہ جو باری آتے آتے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ مجرم کوئی رہا نہ ہو اور جو ہے بے گناہ کوئی جیل میں نہ رہے، یہ ہمارا ایک جو ہے۔ باقی جو باتیں بشپ صاحب نے کہی ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا، انشاءاللہ جو شکایات ہیں مل بیٹھ کر، یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ بیٹی کسی غیر مسلم کی ہو یا مسلمان کی ہو، وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارا قانون کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، ہمارا آئین اور قانون بھی کہتا ہے، لیکن قرآن کا حکم ہے کہ عاقل اور بالغ شادی کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں کیونکہ اس نے 3 گھرانے جو ہیں اس کو چلانا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی باقی جو میں ہنس رہا تھا بشپ صاحب کو کہ یہ جو وقف املاک ایکٹ اور باقی چیزیں، میں نے کہا تواڑے چرچ پھنسے ساڑھے مدرسے پھنسے، لیکن بہرحال مسجدیں بھی ہیں یہ نہیں، لیکن اس پہ وزیر اعظم صاحب نے محترم جناب اسپیکر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ ان حضرات کی بھی انشاءاللہ اسپیکر صاحب کے ساتھ، یہ آج کل چونکہ مصروف ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ جلدی میٹنگ ہو تاکہ یہ جو مسائل ہیں یہ بھی حل ہو۔ بشپ صاحب جیسے پہلے بتا چکے ہیں کہ ہماری سے پہلے بھی ایک نشست ہوئی ہے، اور ہر مذہب اور ہر ریاست انسانی زندگی کا احترام سکھاتی اور اس پر عمل کرنا سکھاتی۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں جو واقعات، ایک واقعہ ہے بہت سارے، اور ضروری ہے کہ ہم ہر روز کام کر انہیں واقعات کو دہراتے رہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی تربیت کیسے کریں تاکہ معاشرے میں نہ صرف برداشت آئے، قبولیت بھی آئے۔ برداشت کی حد بھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب قبولیت آ جاتی ہے تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ تمام اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور عام معاشرے میں ہر جگہ، اور میں پہلے بھی ایک دو جگہ پر میں نے یہ کہا کہ میں سوچتا ہوں وہ ماں باپ بڑی خوش قسمت ہیں جن کی اولاد کسی سے بھی مذہب کی بنیاد پر نفرت ہے۔ ہے آپ دیکھیں تعلیمات پڑھے جتنے بھی ابھی آئے، 2 باتیں انہوں نے اہم ہے، مرکز یہی ہے، ایک ہے خدا کی عبادت کرنا، ہم کرنا شکر ادا، اور دوسرا حقوق العباد ہے، انسانوں کا احترام کرنا۔ اور یہ اسلام میں بھی ہے کہ تمہارا مذہب تمہارا ہے اور ہمارا ہے۔ مسیحیت میں بھی ہے کہ جا کر بیچا کرو، لیکن ہر ایک کے لیے دعا کرو، اور یسوع مسیح نے ہمیں ایک خاص حکم دیا ہے، دشمنوں کو پیار کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن تمہارا ہے اس کو پیار کرو تاکہ دشمن نہ رہے، اور اس کو دشمن نہ سمجھے تو تم بھی دشمن بن جاؤ گے۔ اگر کسی جگہ پر پہلے ہی 2 دشمن ہو اور میں بھی تیسرا شامل ہو جاؤں تو دشمنوں کی تعداد بڑھے، تو اس لیے دعا کرنا ایک دوسرے کے لیے، جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا دلوں کا تبدیل کرنے والا ہے، تو میں صرف لوگ دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک ان بحرانوں سے نکلے، اور ہر انسان جو پاکستان میں ہے، پاکستانی ہے، غیر پاکستانی ہے، اسے یہاں پر تحفظ ہو اور وہ بھی خوشی منائے۔ اور میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، تاکہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص
عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزاریں، پاکستان پوائنٹ کرنا ہے۔ بشپ آف سیالکوٹ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم سیالکوٹ بھی جا رہے ہیں۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ چند الفاظ بول کے ہیں۔ بشپ آف سیالکوٹ ہیں، بشپ ایڈورڈ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت کو خدایا میری۔ یہ خیالات اس شہر سے نکلے ہیں جسے سیالکوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ خیالات شاعر مشرق کے خیالات ہیں جو ہم سے یہی توقع کرتے ہیں کہ ہماری زندگی شمع کی صورت ہو۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بے گناہ مارا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ جس نے کوئی قصور نہیں کیا وہ خطا وار ٹھہرا کر قتل کر دیا جائے۔ میں ان سب حقوق کے لیے جن کی بات ہمارے ماڈریٹر بشپ مقدس مارشل صاحب نے کی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں مولانا طاہر اشرفی صاحب آپ کا کہ آپ ہماری آواز آگے تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اکٹھے رہیں، ایک بن کر رہیں، تو کوئی چیز ہمیں بے انصافی کو روکنے سے منع نہیں کر سکتی۔ پاکستان زندہ باد۔ اب یہ دیکھیں، یہ حسن اعتماد ہے کہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہمیں اپنی اس بڑی قیادت پر اعتماد ہے جو کچھ شروع کیا، ہم سب ان کے ساتھ متفق ہیں۔ اس لیے اگر آپ میں سے کسی کا کچھ سوال ہو تو برائے مہربانی آپ بڑی ذاتی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم محبتوں کے چراغ جلانے کے لیے کچھ ہوئے، انسانوں کو جلانے کے لیے نہیں کرتے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نفرتیں ختم ہوں اور محبتیں بڑھیں۔ تو کوئی بھی ایسا سوال جو آپ کر سکتے ہیں موضوع کے مطابق ہے زیادہ بہتر۔ جی سر، میرا سوال آپ کے لیے طاہر اشرفی صاحب اور بشپ صاحب آپ کے لیے ہے کہ کہا گیا کہ جو بل بنے تھے ان کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، تو آگے فیوچر میں کوآرڈینیشن کیسے انشور کی جائے گی، اور اس کے لیے کیا وہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ SOPs ہوں گے؟ سیکنڈ میرا کویشچن ہے، بشپ صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جو طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ کورٹس کو جلد سے جلد ایسے کیسز نپٹانے چاہیے جن میں کوئی بے قصور جیل میں ہو سکتا ہے، اور بشپ صاحب نے سجیسٹ کیا کہ ملٹری کی انٹرفیئرنس ہونی چاہیے ایسے کیسز میں تاکہ کوئی پریشر گروپ کوئی بھی ایسا وہ ہڑبڑا نہ آزما سکے جس سے وہ کیس ڈیلے ہو۔ تو اس پہ گورنمنٹ کا سر کیا خیال ہے کہ کیا ملٹری کی انٹرفیئرنس ہونی چاہیے اور کیسے اس کو پاسبل بنایا جا سکتا ہے؟ تعاون سر، تعاون۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا کھول دوں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری وزارتیں ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں جو نمائندے بیٹھے ہیں ہمارے اقلیتوں کے، وہ کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور جو مذہبی قیادت ہے کسی بھی مذہب کی، اور ان کے ساتھ بھی مشاورت بہت ضروری ہے، اور یہ جو کوئی ایک گیپ ہے اگر، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں گے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کا حکم بھی ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ دوسری جو بشپ صاحب نے بات کہی نا، وہ دراصل میں اس پہ رائے میں ہے کہ جو ہمارے ملک کے حساس ادارے ہیں وہ چونکہ ان میں سے بعض ملٹری سے متصل ہیں، جیسے جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم بن جاتی ہے یا اس طرح، وہ مراد یہ نہیں ہے کہ ٹینک اور توپ لے کے جو ہے وہ، لیکن پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے جس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ تو اس میں ایک جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم بن جاتی ہے جس میں جو تمام ادارے ہیں، خواہ وہ سویلین ہیں یا انٹیلیجنس کے یا دوسرے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس کا مین مقصد یہ ہے تاکہ یہ بوجھ اگر پولیس پہ بھی نہ آئے، اور اگر کہیں نہ کہیں پولیس اپروچ ہو گئی ہو، یہ ان کا مقصد ہے کہنے کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اب بات اس سے آگے جا چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی معاملات اب آ رہے ہیں وہ جاتے ہیں متحدہ علماء بورڈ کے پاس پنجاب کے اندر، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جو ممبران ہیں سارے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم اپنی، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اس مہینے میں کہ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں 113 مقدمات ہمارے پاس آئے ہیں، ان میں سے 103 میں ہم نے میرٹ کی بنیاد پر، یہ کوئی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں اشرفی صاحب سے کوئی، میرٹ کی بنیاد پر ہم نے فیصلے کیے ہیں، اور اس میں 103 میں جو ہے لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں، اس میں یہ توہین کا کیس نہیں ہے، یا اس کے اندر صرف
احساس دلانے کی ضرورت ہے، تنبیہ کی ضرورت ہے، جو بھی اس کے مطابق ہے. تو اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پہ فکر مند ہوا ہے. اور ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح سے محلے میں یا کسی کمیونٹی میں ایسا کیس رپورٹ ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے پولیس کے پاس لے جایا جاتا ہے، تو ایک دم سے جو موب جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس کی بات نہیں، تو وہ فوراً کچھ نہ کچھ ایف آئی آر کاٹ کے ان کو آئندہ بھیج دیا جاتا ہے یا معاملہ آگے چل پڑتا ہے. اس کو ریورس کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. اب جبکہ یہ واضح طور پر ہم سب اس بات پر ایگری ہیں کہ ایسے مقدمات میں اپنی ذاتیات کا اثر ضرور ہے کہ اپنی رنجشوں کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ایسے کیس ہے، تو میرا ہے کہ ایسا میکینزم بنایا جائے جس میں احساس ادارے بھی شامل ہوں، اور جو چیزیں پولیس اپنے بس کے سے باہر سمجھتی ہے ایسے لوگوں کو لایا جائے، ایسے اداروں کو جو ان سے زیادہ طاقتور، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناجائز لوگ ہیں جن کے پر مقدمہ بنتا ہے وہ بچیں کسی نہ کسی طریقے سے شروع سے ہی، بجائے اس لیے کہ معاملہ 10 11 سال لوگ اندر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں جیسے اشوی صاحب نے کہا برباد نہ ہوں، کیونکہ وہ سال تو واپس نہیں ملے. جو بے گناہ ہیں وہ رہا ہوں، جو گناہ گار ہیں انہیں سزا ہو. بیٹا آپ کا سوال ہوگا کہ اور ساتھی سوال ایک چھوٹا سا سر ایک منٹ بیٹا، آپ سارے آپ کے تو نہیں. جی سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ حساس اداروں کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. پہلے جن معاملات میں حساس اداروں کی انوالومنٹ ہوئی ہے کیا وہ مسئلہ حل ہو گئے؟ انہوں نے تو کئی چیزوں کو لیگلائز کرا دیا ہے. کیا جی؟ وہ حساس اداروں کی انوالومنٹ کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا جن معاملات میں پہلے ان اداروں نے وہ ملوث ہوئے کہ حل کرائے ہیں وہ تو کئی چیزوں کو لیگلائز کرا دیتے ہیں، تو آپ ان کے رول سے مطمئن ہوں گے؟ آپ چونکہ عرفان صاحب دیکھیے مجھے نہیں پتا، ہم ان پر یقین تو کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کم از کم جو فوج ہے وہ اس کا ایک ایسا کردار ہے جس کی سارا پاکستان تعریف بھی کرتا ہے اور ہم اس کی عزت بھی کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انوالو ہو اور ایک اسٹرانگ ادارہ ہے تو وہ کم از کم ہمارے لیے فائدہ ہو. کم از کم جو مائنورٹی جو بے بس لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ضرور فائدہ مند ہو. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی.